آج دنیا کے حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں، آج ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ مسلم امہ پریشان ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں۔ کبھی کسی نے اکیلے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش کرتا ہے۔ ان نظریات میں سے کچھ اسلامی نظریات ہے، کچھ غیر اسلامی نظریات۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کے علم میں ہے، آج اس وقت علم کی دنیا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز رپورٹس لیتے ہیں، اس کا بلڈ دیکھتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رپورٹس لینی پڑتی ہیں۔ آپ ذرا امت کو چیک تو کیجئے کہ اس کی بیماری ہے کس وجہ سے، اس کی طرف کو دیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پاس افراد کم ہیں؟ امت کے پاس 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، افراد کیسے کم ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے؟ اتنا مال مسلمانوں کے پاس ہے، دیکھیے ذرا بادشاہوں کی طرف، انہیں گاڑیاں کی، اپنے واش روم میں ایسیسریز بھی سونے کے لگا رکھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سونے کے ذخائر مسلمانوں کے پاس کم ہیں؟ کہاں ہیں سونے کے ذخائر؟ مسلمانوں کے پاس۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی فوج جو ہے، اس ارض پاکستان کی، اس دھرتی کی فوج دنیا کی ٹاپ لسٹ پہ فوج ہے، کیا کمی ہے؟ ترکیہ کو دیکھ لے، دیگر دیکھ لے، کون سی کمی ہے؟ کیا یہ امت اس لیے بیمار اور ذلیل ہے اور پریشان ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ تیل کے ذخائر نہیں ہے؟ پوری دنیا ان کے تیل پہ اس وقت جو ہے وہ حکومتیں کر رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں؟ آپ نے شاید رپورٹ پڑھی ہو کہ فلپائن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس بات کے بینک بنائے گئے کہ وہی یہ آپ کے پاکستان کے مختلف علاقوں کا رائس لے کے وہاں جا کے کاشتکاری کی گئی۔ اس سے لمبا چاول بھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جو خوشبو اللہ تعالیٰ نے اس ارض میں، اس وطن کی زمین میں رکھی ہے جو رائس میں، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پھلوں کو دیکھ لیجئے کہ آج آپ کے ملک کا آم جو ہے اور آپ کے ملک کی کتنی نعمتیں جو ہے وہ پیکنگ، دشمن ملک اپنی پیکنگ لگا کے بیچتا ہے اور لوگ لیتے ہیں۔ کس چیز میں کمی ہے؟ تمام رپورٹس آپ کی کور آئیں گی اور کلیئر آئیں گی، ڈاکٹر کو آپ چیک کروا کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ دیکھیں کتنی مائنز ہیں پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے خزانہ رکھا ہے۔ اس ملک میں کیسی صلاحیتیں ہیں، لیکن صلاحیتیں غلط استعمال ہو رہی ہیں صرف۔ اگر نہیں ہے، بیماری کیا ہے، مصیبت کیا ہے؟ ان کے اندر صداقت ختم ہو گئی ہے، ان کے اندر امانت ختم ہو گئی۔ اور یہ وہ 2 راز تھے، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نبوت نہیں دی اور 2 چیزیں عطا کی، اور کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں میں آپ کے پاس 40 سال رہا، بتاؤ آج تک تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ ابھی نبی بنے نہیں تھے تو اللہ نے ان کا مقام کیا بنایا تھا؟ دشمن بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے اور کہتے تھے لوگ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ دیانتداری سے دیکھیے کہ آج امت اسلامیہ جو ہے وہ ان 2 باتوں کو کیسے اختیار کر رہی ہے۔ بڑے القاب تو لینے کے لیے ہر شخص تیار ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی ہوگی اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا ہے۔ کبھی کسی نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ میرا یہ لقب بنے کہ یہ صادق اور امین ہے؟ اس لیے صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، نعمتوں کی کمی نہیں ہے، کمی اس مشن اور منہج کی ہے جس سے اللہ بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ وہ مشن اور منہج کیا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ نے شروع کیا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، بعض چیزیں سبق دیتی ہیں، ہوتی تو عام سی باتیں ہیں۔ وہ اتفاق سے ڈاکٹرز، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی عقل دی ہوتی ہے، بڑے سلجھے ہوئے ڈاکٹر بعض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ مریض کی آدھی بیماری اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔
اچھی باتیں کر کے اور ان کو تسلی دے کر دعائیں دے کے اور ان کی تکلیف کو کس طرح ریڈیوس کر دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، یہ آپ دوائی استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ ایسے ایسے نیک ڈاکٹر ہیں۔ تو اتفاق سے وہ ایک شخص آ رہا تھا تو لنگڑا کے چل رہا تھا، اب 3 ڈاکٹر کھڑے تھے۔ یہ کہتا ہے لگتا ہے اس کے ٹخنے میں کوئی تکلیف ہے، یہ کیسے چل کے آ رہا ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کی نا اصل میں ٹانگ میں درد ہے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے مورے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تینوں نے غلط کہا، مطلب ان کے پاس مریض ایسے ہی آتے ہوں گے۔ جب وہ شخص آیا تو اس سے پوچھا بھائی آپ لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہتے بھائی اصل میں میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس وقت مصیبت یہ ہے کہ جو رپورٹس بنانے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے۔ جب تک بیماری ڈائیگنوز نہیں ہوتی اس کا علاج صحیح نہیں ہوتا۔ ما من داء الا وقد انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، کوئی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا۔ ہاں جو پہچان لیتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دیتے ہیں، جو نہیں پہچانتا وہ کیا علاج کرے گا؟ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ لگانے کا بھی ایک اصول اللہ نے دیا ہے، قرآن مجید کی زبان سے سنیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا ہے، جو فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تمہاری صلاحیتوں کی ڈائریکشن درست اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ قرآن نہیں پڑھتے۔